وزیر داخلہ محسن نقوی نے تہران میں آج پھر ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات کی ہے۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے دونوں رہنماؤں نے ایران امریکہ جنگ کے خاتمے کے لیے مسودوں پر تفصیلی بات کی۔ دونوں شخصیات نے قیام امن کے طریقہ کار پر غور کیا، امن کے لیے کوششوں کے سلسلے میں نئی تجاویز پر تبادلہ خیال کیا۔ پاک ایران تعلقات اور باہمی تعاون پر بھی گفتگو۔ محسن نقوی کی گزشتہ 5 دن میں تہران میں عباس عراقچی سے یہ تیسری ملاقات ہے۔ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے وزیر داخلہ محسن نقوی آج بھی تہران میں ہی قیام کریں گے۔ محسن نقوی امریکہ ایران مذاکرات سے متعلق اہم ملاقاتیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ وزیر داخلہ نے ایران کے 2 دورے کیے۔ ایرانی قیادت کے ساتھ اہم ملاقاتیں ہوئی۔ پاک ایران 2 طرفہ تعلقات اور سیکیورٹی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے 17 مئی کو سعودی عرب UAE کی فضائی حدود میں ڈرون حملوں کے واقعات پیش آئے۔ ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنانا عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ پاکستان نے ڈرون واقعات پر گہری تشویش کا اظہار کیا اور ان کی سخت مذمت کی ہے۔ پاکستان نے امید ظاہر کی ایسے افسوسناک واقعات دوبارہ نہیں ہوں گے۔ I believe the Pakistanis will be traveling to Tehran today, so hopefully that will advance this further. There's some good signs, but we understand this. I don't want to be overly optimistic as well, so let's see what happens over the next few days. The president's preference is to do a good deal. If we can get a good deal done, that would be great. We're going to do everything we can to see if we can get one. But if we can't get a good deal, the president's been clear. He has other options. امریکہ ایران مذاکرات کے لیے پاکستان سے وفد تہران پہنچ رہا ہے۔ مذاکرات کے حوالے سے اچھے اشارے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی میڈیا سے گفتگو، کہا ہم ایران سے کامیاب مذاکرات چاہتے ہیں۔ آبنائے ہرمز میں ایران کا ٹول وصولی کا نظام معاہدہ ناممکن بنا دے گا۔ ایران نے ڈیل نہیں کی تو صدر ٹرمپ کے پاس آپشنز موجود ہیں۔ Right now we're negotiating. We've had a relationship with them before. We have total control of the Strait of Hormuz. No ship is going to Iran, as you know. No ship is going to, or out of Iran without our approval. We want it open. We want it free. We don't want toll. اس وقت ایران سے مذاکرات ہو رہے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا اعلان، بتایا آبنائے ہرمز آزاد اور ٹیکس فری دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ عالمی آبی گزرگاہ ہے، ایران سے جھگڑا ختم ہونے کو ہے۔ ممکنہ معاہدے میں ایران کو ایٹمی ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے، افزودہ یورینیم حاصل کر کے تباہ کر دیں گے۔ ایران نے جوہری معاملات پر میڈیا میں دعووں اور بحث کو قیاس آرائیاں اور خام خیالی قرار دے دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا مذاکرات صرف جنگ کے خاتمے پر مرکوز ہیں، یورینیم کے ذخائر پر کوئی بات نہیں ہوئی۔ جوہری مسائل کے بارے میں میڈیا میں کیے جانے والے دعوے افزودہ مواد یا افزودگی کی بحث محض قیاس آرائیاں ہیں۔ مذاکرات کی تفصیل کے بارے میں درست معلومات مجاز حکام اور مذاکراتی ٹیم کے ترجمان فراہم کریں گے۔ In recent months, the US and Israel have waged war on Iran without any reference to international law. Though, thanks to the efforts of government of Pakistan, a ceasefire is agreed, while details of a peace agreement between US and Iran are still being worked out. برطانوی ایوان بالا میں بین الاقوامی امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار پر خراج تحسین پیش۔ لارڈ قربان حسین نے پاکستان کے سفارتی کردار کو خراج تحسین پیش کیا، کہا پاکستان کی کوششوں کی بدولت جنگ بندی پر اتفاق ہوا۔ امریکہ اور ایران امن معاہدے کی تفصیلات پر کام جاری ہے۔ سفارتی کردار ادا کرنے پر ہم پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان مفاہمت اور مسئلہ کشمیر حل کرانے کے لیے برطانوی حکومت کو کردار ادا کرنے پر بھی زور دیا۔ قطر پاکستان کا دیرینہ دوست ہے جس نے ہر مشکل وقت میں ساتھ دیا۔ بیرونی سرمایہ کاری میں اضافے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ وزیر اعظم کی قطر کی تعمیر گروپ کے بانی محمد حسین آل علی کی قیادت میں وفد سے ملاقات میں گفتگو، کہا SIFC کے تحت سرمایہ کاری کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور کی۔ پاکستان کے سیاحت، ہوٹلنگ، ریل اسٹیٹ اور تعمیرات شعبے میں وسیع استعداد ہے۔
محمد حسین آل علی کا پاکستان میں تعمیر گروپ کی جانب سے سرمایہ کاری میں مزید اضافے کا اظہار. کہا پاکستان میں تعمیر گروپ کی جانب سے مختلف منصوبوں پر کام کا آغاز ہو چکا ہے. اسرائیلی طیاروں نے لبنان میں ہنگامی ایمبولینس مرکز پر بمباری کر دی. 4 افراد شہید. عرب میڈیا کا کہنا ہے اسرائیلی فضائیہ نے حملہ جنوبی لبنان کے شہر میں ایمبولینس مرکز پر کیا. ریسکیو اہلکاروں نے جائے وقوع پر پہنچ کر امدادی سرگرمیاں شروع کر دیں. پاکستان کو فلسطین کی بگڑتی صورتحال پر تشویش کا اظہار. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کی جنگ بندی کی خلاف ورزیوں، انسانی امداد میں رکاوٹوں اور مغربی کنارے پر اسرائیلی اقدامات کی مذمت. کہا غزہ میں انسانی بحران سنگین ہے، فلسطینی عوام بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں. جنگ بندی پر مکمل عمل درآمد، انسانی امداد بلا رکاوٹ فراہم کی جائے. پاکستانی مندوب عاصم افتخار احمد کا 2 ریاستی حل کی حمایت کا اعادہ. بولے 1967 سے قبل کی سرحدوں کی بنیاد پر آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ہی امن کی ضمانت ہے. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جنوبی نے ملزمہ انمول اور پنکی کو جیل میں قائم جوڈیشل کمپلیکس میں پیش کرنے کی اجازت دے دی. ملزمہ کو 16 سے زائد مقدمات میں جوڈیشل کمپلیکس میں پیش کیا جائے گا. پولیس نے درخشاں گیزری گارڈن ڈیفنس تھانے میں قائم مقدمات میں ملزمہ کو جوڈیشل کمپلیکس میں پیش کرنے کی اجازت طلب کی تھی. پولیس نے درخواست میں موقف اپنایا. ملزمہ انمول اور پنکی کا جسمانی ریمانڈ آج ختم ہو رہا ہے. سٹی کورٹ میں پیش کرنا سیکیورٹی خدشہ ہے. ملزمہ کو جوڈیشل کمپلیکس میں پیش کرنے کی اجازت دی جائے. انمول اور پنکی کے خلاف منشیات کے مزید 3 مقدمات. ڈیفنس پولیس نے انمول پنکی اور اس کے 3 رائڈرز کی گرفتاری کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا. پولیس نے ملزمان سے تفتیش اور ریمانڈ کے لیے اجازت بھی طلب کر لی. تفتیشی افسر نے کہا انمول پنکی کے رائڈرز کے خلاف 2 مقدمات 2021 میں درج ہوئے تھے. 1 مقدمہ 2026 میں درج ہوا تھا. مقدمات میں عباد سمیت 3 رائڈرز گرفتار اور جیل میں ہیں. 3 مزید رائڈرز مفرور ہیں. کوکین کوئین پنکی کیس میں پنجاب میں 2 بڑی گرفتاریاں. اے این ایف نے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا. اے این ایف کے ہاتھوں گرفتار ہونے والے دونوں ملزمان غیر ملکی ہیں. تعلق نائجیریا سے ہے. جیکب آباد میں پسند کی شادی کے تنازع نے نیا رخ اختیار کر لیا. پسند کی شادی کرنے والے لڑکے کے والد ملہار بروڑوں نے مبینہ دھمکیوں سے متعلق ویڈیو بیان جاری کر دیا. الزام عائد کیا سردار احمد علی چنا اور سردار صدام حسین چنا کی جانب سے دہشت گردی کے مقدمے سے دستبردار ہونے کے لیے مسلسل دھمکیاں دی جا رہی ہیں. گاؤں والوں نے 121 گھروں کو جلانے کے الزام میں دہشت گردی کا مقدمہ درج کرایا ہے. اگر مجھے یا ان کے خاندان کو کسی بھی قسم کا جانی یا مالی نقصان پہنچا تو اس کے ذمہ دار سردار احمد علی چنا اور سردار صدام بروڑو ہوں گے. پاکستان کی اہم شخصیات کا ڈیٹا چند ہزار کے عوض فروخت کرنے والا گینگ جنوبی پنجاب سے پکڑا گیا. ڈی جی این سی سی آئی اے کا کہنا ہے ڈیٹا فروخت میں ملوث 4 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے. مختلف اداروں کے افراد ڈیٹا لیک کے لیے تفصیلات فراہم کر رہے ہیں. ہمارے شہریوں کا ذاتی ڈیٹا بیرون ملک ایجنسیوں کو فراہم کیا جا رہا ہے. ایسا ڈیٹا بیچا گیا جو ملکی سیکیورٹی اور اہم شخصیات کی سیکیورٹی سے متعلق تھا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری آج شاہراہ بھٹو کا افتتاح کریں گے. قیوم آباد سے کاٹھور تک 39 کلومیٹر طویل سگنل فری شاہراہ بھٹو پر 6 انٹرچینجز بھی بنائے گئے ہیں. میر سکھر اور ترجمان حکومت سندھ بیرسٹر ارسلان اسلام شیخ کا شاہراہ بھٹو پر ڈبل ڈیکر بس سروس میں سفر کیا. ان کا کہنا تھا عالمی معیار کی سفری سہولتوں کے لیے عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں.
خیبر پختونخوا حکومت کا پشاور تا ڈیرہ اسماعیل خان 360 کلومیٹر طویل ایکسپریس وے تعمیر کرنے کا اعلان. 4 لین موٹر وے کا منصوبہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت مکمل کیا جائے گا. صوبائی حکومت نے نجی کمپنیوں اور کنسورشیمز کو موٹر وے منصوبے میں سرمایہ کاری کی دعوت دے دی. خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز نے 23 خارجیوں کو ٹھکانے لگا دیا. ISPR کے مطابق 48 گھنٹے میں خفیہ اطلاعات پر آپریشن کے دوران خارجیوں کے زیر استعمال زیر زمین سرنگیں اور بنکرز کو تباہ کر دیا گیا. آپریشنز دتاخیل سپنوام اور بنو میں کیے گئے. انتہائی مطلوب خارجی سرغنہ جان میر عرف طور ثاقب بھی مارا گیا. جان میر کے سر کی قیمت مقرر تھی. فورسز اور شہریوں پر دہشت گرد حملوں کا ماسٹر مائنڈ تھا. صدر مملکت وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا کامیاب کارروائیوں پر فورسز کو خراج تحسین. اداکارہ مومنہ اقبال کو ہراساں کرنے کا کیس. لیگی MPA ثاقب اور اداکارہ مومنہ اقبال کی NCCIA میں پیشی. تفتیشی ٹیم کو بیانات قلم بند کرائے اور ثبوت پیش کیے. NCCIA نے مومنہ اقبال اور ثاقب کو آج دوبارہ طلب کر لیا. MPA ثاقب کو آج اپنا موبائل فون ساتھ لانے کی ہدایت. مومنہ کے وکلاء نے میڈیا سے گفتگو میں کہا ثاقب نے مومنہ کے گھر رشتہ بھجوایا. مومنہ کو ثاقب کی پہلے سے 2 شادیوں کا پتہ چلا تو تعلقات ختم کر دیے. مومنہ کا کہیں اور رشتہ طے ہوا تو لیگی MPA نے ہراساں کرنا شروع کر دیا. اثر و رسوخ استعمال کر کے مومنہ کے منگیتر پر مقدمہ درج کرایا. ثاقب کے وکیل نے میڈیا کو بتایا دونوں کے 6 سال سے تعلقات ہیں. مومنہ پہلے سے رشتہ ازدواج میں منسلک تھی، اس لیے شادی کا معاملہ کھٹائی میں پڑا. مومنہ اقبال نے 5 کروڑ سے زیادہ کا مطالبہ کیا. اسرائیل نے گلوبل سمود فلاٹیلا کے گرفتار 422 کارکنان کو رہا کر دیا. تمام افراد انتہائی خراب حالت میں استنبول پہنچے. رہائی پانے والوں کے جسموں پر تشدد کے نشانات ہیں. کئی افراد چلنے کے قابل بھی نہیں. اسرائیلی انتہا پسند وزیر بن گوئر کو کارکنان پر تشدد کرتے فلمایا گیا تھا. فلاٹیلا میں شامل سعد ایدھی نے ویڈیو بیان میں کہا ہمیں سونے نہیں دیا جاتا تھا، پورا دن صرف پانی کی چھوٹی بوتل دی جاتی تھی. گلوبل سمود فلاٹیلا کے کارکنان سے بد سلوکی پر پاکستان سمیت دنیا بھر نے شدید رد عمل کا اظہار کیا. اسرائیل سے معافی مانگنے کا مطالبہ. برطانیہ نے جولائی 2024 سے اب تک لگ بھگ 70,000 افراد کو ملک بدر کیا. برطانوی محکمہ داخلہ حکام کے مطابق اپیل نظام میں خامیاں موجود ہیں. برطانوی حکومت کا کہنا ہے غیر قانونی طور پر مقیم اور سنگین جرائم میں ملوث افراد کی ملک بدری کی کارروائیوں میں مزید تیزی لائی جائے گی. روس بیلاروس کی مشترکہ جوہری مشقیں مکمل. دونوں ممالک کے صدور نے مشقوں کا معائنہ کیا. مشقوں کے دوران بین البراعظمی بیلسٹک ہائپرسونک ایئر لانچ کروز میزائلز کی مشقیں کی گئیں. روسی صدر کا کہنا تھا جوہری مشقوں نے تمام اہداف مکمل کر لیے. روس اسلحے کی دوڑ میں نہیں پڑنا چاہتا لیکن نیوکلیئر صلاحیت حسب ضرورت سطح پر برقرار رکھی جائے گی. سعودی عرب میں حج کی تیاریاں مکمل کر لی گئی. مکہ مکرمہ میں شاندار پریڈ. حج کے دوران سیکیورٹی برقرار رکھنے کے لیے فورسز نے عملی مظاہرہ کیا. سعودی وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود بن نائف نے حفاظتی انتظامات کا جائزہ لیا. پریڈ کا مقصد مکہ اور مدینہ میں عازمین حج کی حفاظت کرنا اور مناسک کی ادائیگی کے لیے پرسکون ماحول فراہم کرنا ہے. اور ملک میں گرمی کی شدت برقرار. لاہور میں درجہ حرارت 44، پشاور میں 40، اسلام آباد میں 42 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان. مانسیرا، ناران، لولو سر اور بابو سر ٹاپ پر برفباری. سڑکیں بند. انتظامیہ کے مطابق بابو سر ٹاپ روڈ کھولنے میں مزید 3 دن لگ سکتے ہیں. بلائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ چند مقامات پر بارش کا امکان.